26 ذوالحجہ شریف 23 ہجری کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زخمی کیا گیا آپ پہ قاتلانہ حملہ کر کے، اور یکم محرم یا اس سے ایک دن پہلے آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یوں ذی الحجہ کے آخری ایام اور محرم کے آغاز میں اہل سنت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکار جمیلہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی اس کے کرشمے اور حکمتیں کہ ذی الحجہ شریف کے اینڈ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال ہیں، اور محرم شریف کے آغاز میں واقع کربلا گویا اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ دونوں کا ذکر اپنے اکٹھا رکھا ہے، یعنی نبی کے گھر والوں کا بھی اور نبی کے صحابہ کا بھی، تاکہ انہی ایام میں پتہ چل جائے کہ جو حضور کو چھوڑ کر یا کسی وجہ سے بھی ایک سائڈ پہ جھک جائیں گے، لوگوں کے سامنے عیاں جائیں گے، اور جو ہر دو طرف حضور کی نسبت کی وجہ سے انہیں محبت و پیار و عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے، وہی اہل حق شمار ہوں گے، اور قیامت تک اہل حق کی پہچان یہ رہے گی کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے رہیں گے، حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے رہیں گے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شرافت سے کون واقف نہیں ہے، اور جو اسلام کی خاطر آپ نے قربانیاں دی ہیں، یقیناً ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ آج مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات کا ہم ذکر کریں گے، اس لیے کہ ان نیک لوگوں کا ذکر بندے کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، اور ان کی کرامات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار مزید بڑھے۔ کرامت اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کا مقرب ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ کرامت والا وہی ہے جو اس کے ہاں زیادہ متقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خاص عنایت سے جو خصوصیتیں عطا کرتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی اور عام لوگوں کے عقل میں نہیں آتی، انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ کرامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کرامت ظاہری اور ایک کرامت معنوی، یا ایک کرامت حسی اور دوسری کرامت معنوی۔ کرامات حسی کیا ہوتی ہیں کہ جو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اس رب کی قدرت کا اظہار ہو، یہ صرف بنیاد سمجھ لیں، رب کی قدرت کا اظہار کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو، اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامت حسی ہوتی ہے، نظر آنے والی۔ دوسری کرامت معنوی ہے، وہ آج ہمارا پاس نہیں ہے، آج ہمارا جو موضوع پاس ہے وہ کرامت معنوی ہے جو نظر آنے والی ہے، یعنی وہ خرق عادت کام جو عام انسان کی عقل میں نہ آ سکے۔ اس کی بنیاد یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دستور حیات اور نظام حیات چلا رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی بھی عادات مبارکہ دو ہیں، ایک ہے رب کا قانون اور ایک ہے رب کی قدرت۔ قانون اس کا یہ ہے کہ جس سے عام نظام چلتا ہے جو ہر انسان کے لیے، یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش
والدین کے نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو بن باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے، اور بغیر ماں باپ کے جناب حضرت آدم کو پیدا کر دیتا ہے، حضرت حوا کو جناب آدم کی پسلی سے پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اب اس کی جو قدرت ہے، اگر وہ رب تعالیٰ اپنے کسی نبی کے ذریعے ظاہر کرے تو حقیقت میں کار فرما اسی کی ذات ہوتی ہے، لیکن جب سامنے نبی ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ سامنے جب نبی ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ، بالکل اختصار کے ساتھ۔ یعنی جس طرح رب کی قانون اور قدرت، قانون یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی قدرت دکھا کر کے اپنے نبی کی عزت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہے اور نبی کی شان دکھانا چاہے تو پھر وہ اپنی قدرت کا اظہار نبی کے ذریعے کرتا ہے۔ نبی دعا کرے یا اشارہ کرے، سورج مغرب سے پلٹ آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور یہ یاد رہے کہ معجزے میں حقیقت میں کار فرما قدرت کس کی ہوتی ہے؟ بولو، اللہ کی۔ لیکن چونکہ اس معجزے میں قدرت کے ظہور کا ذریعہ نبی بنتا ہے، لہذا اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح عام قدرت حیرت کی عام قانون ہے کہ پانی کے چشمے عام جگہ سے جاری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قدرت دکھانا چاہے تو جناب موسیٰ عصا مارے تو پانی کے چشمے جاری ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ اب کرامت کیا ہے؟ اسی رب کی قدرت جب کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، سمجھ آئی؟ اسی رب کی قدرت جب کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یعنی کرامت میں بھی قدرت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ بولیے، اللہ کی۔ لیکن جب سامنے ولی آ جائے تو ولی کے ہاتھ سے جو رب کی قدرت کا اظہار ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی ولی کی کرامت لے لیں، چلے قرآن کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ تخت بلقیس کئی سو میل دور سے لاتے کتنی دیر میں ہیں؟ جناب سلیمان سے کہتے ہیں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا، اور وہ آیا بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، یعنی لایا رب نے، قدرت رب کی ہے، لیکن سامنے آصف بن برخیہ ہیں، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اب سمجھیے، رب کی قدرت کا اظہار نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، اور عقل میں نہ کرامت آ سکتی ہے نہ معجزہ آ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عقل میں نہ کرامت آ سکتی ہے نہ معجزہ آ سکتا ہے۔ اب کرامت رب ولیوں کو دیتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ کہیے۔ کرامت رب ولیوں کو دیتا کیوں ہے؟ کرامت رب ولیوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ولی اپنی کرامت کا اظہار کر کے اپنے نبی کی نبوت اور اپنے رب کی قدرت کی صداقت پہ گواہی دے۔ یہی وجہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کی کرامات تقریباً تمام اولیاء میں سب سے زیادہ کرامات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب بھی اپنی کرامت دکھاتے تو کرامت دکھا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے مانو، کرامت دکھا کے کہتے تھے دیکھ لو، اگر میرے ہاتھ میں یہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے تو مانو میرا نبی بھی سچا ہے، میرا خدا بھی سچا ہے۔ حضرات، تو یوں رب اپنے بندوں کو کرامت عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم میرے نبی کے خلیفہ ثانی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد، سبحان اللہ کہیے۔ یہ حضرت عمر وہ ہیں جنہیں خود حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے، اور جب یہ اسلام لائے زمین والے تو خوش ہوئے ہی ہوئے، آسمان والے بھی خوش ہوئے، اور جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان پر آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، اور میں
کرامتیں عطا فرمائی۔ ایک کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ایک مردے سے کلام فرمایا، سبحان اللہ فرمایا۔ اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ اور دیگر جنہوں نے کرامات کی بات کی ہے، انہوں نے کرامات کی 22-23 قسمیں لکھی ہیں جو کرامات ظاہری ہیں۔ ان میں سے ایک قسم مردوں سے باتیں کرنا، مردے زندہ کرنا، ان کا کلام سننا، انہیں اپنا کلام سنانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے۔ امام حاکم کے حوالے سے صاحب ابن عساکر نے لکھا ہے، اور اسی کو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا، شرح الصدور میں بھی آپ نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص ہے، انتہائی حسین و جمیل ہے اور نیک و پارسا ہے، ہر نماز جا کے مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے، ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے مسجد کی جانب گیا، نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا، ایک فاحشہ عورت اس کے راستے میں کھڑی ہے جو روزانہ اس کو بلاتی تھی اپنی جانب۔ ایک دن اسی کی کسی بہانے سے بلا کے لے گئی، جب اسے اس گناہ کی دعوت دینا چاہیے، اسے رب کا قرآن یاد آ گیا، تقویٰ اور محبت جو اس کے دل میں تھی اس نے امرائی لی ہے، اور اس نے کہا میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن کبھی بھی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گیا۔ اب اس عورت نے سوچا کہ یہ میرے ذمہ لگ جائے گا، اس نے اس کو اٹھایا، وہاں سے باہر گلی میں پھینک دیا۔ ادھر باپ پریشان ہے، میرا بیٹا تو اتنی دیر کبھی باہر رہا ہی نہیں ہے، اتنی دیر تک تو وہ کبھی گھر سے گھر سے باہر گیا نہیں ہے۔ وہ تلاش کرتے کرتے آئے، جب بیٹے کو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کر کے اپنے گھر میں لائے، بیٹے کو پانی کے چھینکے مارے اور مختلف حربے استعمال کیے۔ جب بیٹے نے آنکھ کھولی، پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں تو بے ہوش پڑا تھا، ہم تجھے اٹھا کے لائے۔ بس بیٹے نے اپنی روایات سنانا چاہی، پھر جب اس آیت پہ پوچھا، آیت پڑھی، اللہ کے خوف میں تڑپنے لگا، اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ باپ نے اسے رات کو رات غسل دیا، دفن کر دیا۔ صبح کو حضرت عمر آئے، اس کی تلاش کرنے لگے، سبحان اللہ کہیے، اس کی تلاش کرنے لگے۔ وہ جوان کی طرح ہے جو سیرت و صورت میں بے مثال تھا، بتایا گیا وہ رات کو انتقال کر گیا ہے اور اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے، جا کے اس کے والد سے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، جنازے میں شریک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ اس کا باپ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں آپ کو کیا تکلیف دوں، ہم نے جا کے اسے دفن کر دیا۔ حضرت عمر اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے، جو ہے حضور بھی نا جس سے محبت فرماتے تھے، اگر حضور اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکتے اس کو دفن کر دیا جاتا، بعد میں حضور اس کی قبر پہ جا کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے چلو مجھے لے چلو اس کی قبر پہ۔ حضرت عمر اس کی قبر پہ بیٹھے، مراقب ہوئے قبر پر اور اس کو پکار کر کہنے لگے یا صاحب القبر، او قبر میں سونے والے مجھے بتا، رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وعدے من خاف مقام ربہ جنتان، اتنی بات جناب عمر نے کہی، ادھر سے قبر سے آواز آئی ہاں رب نے مجھے دونوں جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسری کرامت
شرح الصدور کے اندر امام سیوطی نقل فرماتے ہیں حضرت عمر ایک گھر سے نکلے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جنت البقیع میں جتنے قبریں تھیں وہاں قبروں والوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں قبروں والوں تمہارا جو پیچھے حال دنیا میں سنو، ہم نے دیکھا تمہارے گھروں میں خیرات آباد ہو گئے، تمہاری جائیدادیں تقسیم ہو گئی ہیں، تمہارے ترکے تقسیم ہو گئے ہیں، اب تمہاری اولادیں بھی تمہیں بھول بیٹھی ہیں، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک قبر والے نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیا، امام سیوطی فرماتے ہیں ایک قبر سے آواز آئی ہے امیر المومنین، ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان کی جزا ہمیں ملی ہے، ہم نے جو آگے بھیجا ہے وہی ہم نے فائدہ پایا ہے، اسی کو نفع بخش پایا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اس سے ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے۔ معلوم ہوا رب نے جناب فاروق اعظم کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی، آپ قبر والوں کو اپنی آواز سناتے بھی تھے، ان کی آواز سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، اگر پڑھنے سارے تو لطف آ جائے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ اور یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام ہے، آپ کی ذات سے بھی شیطان بھاگ جاتا تھا، آپ کا نام سن کے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی جناب عمر کا نام لے لو، شیطان متزلزل ضرور ہو جائے گا، بھاگے گا نا بھی، کم از کم اس میں کب کبھی ضرور داری ہوگی۔ کیوں؟ رب نے جس طرح ذات عمر میں روب رکھا تھا اسی طرح نام عمر میں بھی رب نے روب رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں منبر نبوی پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، جمعے کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، دوران خطبہ خلاف مامور حضرت عمر نے نا عراق کی جانب دیکھا، نہاوند کی طرف، راہ نے پکار کے کہا یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے امیر المومنین آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، خطبے میں آپ نے اس طرح کبھی نہیں کیا، آج آپ نے خلاف معمول ساریہ کو بلانا ہے، ساریہ کو نہاوند میں امیر لشکر مسلمان جنگ میں مصروف ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں یہاں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی مسلمانوں کے لشکر پہ، میری نظر پڑی لشکر مسلمانوں پر، ساریہ جو لشکر امیر لشکر تھا وہ قریب تھا کہ مسلمان پسپا ہو جاتے، میں نے ساریہ کو متوجہ کیا، میں نے ساریہ کو متوجہ کیا۔ اب یہ بات ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد وہاں سے قاصد آیا، یوں ہی مسجد نبوی میں صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضرت فاروق اعظم ان میں موجود ہیں، قاصد نے آ کر کے خبریں سنانی شروع کی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ قاصد نے لگا ایک دن ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، جمعے کا دن تھا، سبحان اللہ کے لیے بہت سنا، جمعے کا دن تھا، ہم لڑائی میں مشغول تھے، اچانک آواز آئی ساریہ
بچے ہوئے. اگر بر وقت ہمیں اطلاع نہ ہوتی تو قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، لیکن جب ہم ادھر متوجہ ہوئے ہم نے دشمن پہ قابو پا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں دیکھ کے پکارا تھا نا. اور صحابہ وہ جو اس جمعے کے خطبے میں موجود تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ امیر المومنین نے پکارا تھا. توجہ، معلوم ہوا حضرت عمر کی یہ کرامت ہے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے نہاون میں دیکھ رہے ہیں. منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے یعنی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نہاون کے اندر جو کئی 100 کلومیٹر دور ہے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے، انہیں آواز دے رہے ہیں. انہیں آواز دے رہے ہیں اور وہ لوگ آواز سن رہے ہیں، اور اس آواز کی برکت سے رب نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. حج کے بولو سبحان اللہ. یعنی بات پھر وہیں آئی ہے، حقیقت میں مدد کس کی آئی؟ اونچا بولو اور اونچی بولو، کس کی؟ مدد اللہ کی ہے، لیکن آواز کس نے دی؟ حضرت بولو حضرت عمر نے. آواز عمر کی ہے، مدد خدا کی ہے، لیکن ظہور رب کی مدد کا جناب عمر کی آواز سے ہوا. توجہ ہے. اس میں ایک اور دلیل آپ کی خدمت کر دوں. رب تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے مدد کے لیے جنگ بدر میں رب نے فرشتے بھیجے. رب تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ. رب فرماتا ہے مدد تو رب کرتا ہے، فرشتے بھیجنے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے فرشتے کیوں بھیجے؟ تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر اس سمجھ کے مطابق کہیے سبحان اللہ. رب نے فرشتے بھیجے، کبھی کہا 1000 فرشتہ، کبھی کہا 5000، کبھی 2000. اچھا یہ تعدادیں کبھی بڑھائی جا رہی ہیں کبھی گھٹائی جا رہی ہے، مدد تو اس نے کرنی ہے. اور اگلی بات، جن فرشتوں کو بھیجا ہے ان میں ایک فرشتہ کتنا قوی ہے؟ چلو باقی فرشتے چھوڑو، جبریل کتنا قوی ہے کہ دور پہاڑ اپنے ایک پر پہ اٹھا لیتا ہے، اور جبریل پتھر مارے اپنے پر کی جو زمین ہے تحس نس ہو جائے. تو رب مدد کے لیے جبریل کی معیت میں 1000 فرشتے بھیج رہا. پھر ساتھ ہی کہتا ہے ومن نصر الا من عند اللہ. اور فرشتے تو میں نے حکمتوں کے تحت بھیجے، مدد تو میں نے کرنی ہے نا. فرشتے جو میں نے بھیجے ہیں یہ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے بھیجے ہیں. تو جب رب کی مدد فرشتوں کی صورت میں ظاہر ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے سارے. جب رب کی مدد فرشتوں کی صورت میں ظاہر ہو تو شرک نہیں. یہ قرآن ہے نا. جب رب کی مدد فرشتوں کی صورت میں ظاہر ہو تو یہ مدد نہیں. تو جب رب کی مدد کسی ولی کی صورت میں ظاہر ہو پھر شرک کیوں؟ لیکن بات پھر وہی ہے، حقیقت میں مدد کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. لیکن جو سامنے سبب بنتا ہے اس کا نام لے لیا جاتا ہے. جس طرح جبریل امین حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے تھے، بیٹا دیتا کون ہے؟ سارے بولو اللہ دیتا ہے. لیکن حضرت جبریل آگے کہتے ہیں انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں تیرے رب کا بھیجا ہوں. آیا کیوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک لڑکا عطا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ پھونک جناب جبریل نے ماری تھی، تو سبب یہ بنے نا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں دے رہا ہوں. توجہ، یوں ہی رب کی مدد جب کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو وہ معجزتاً ظاہر ہوتی ہے، ولی کے ذریعے ظاہر ہو ولایتاً ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کھڑے ہو کر کے وہاں دیکھ بھی لیا،
اپنی آواز کو وہاں پہنچا بھی لیا. یہاں ایک جملہ اپنے آقا کی شان میں بھی تو سن لیجیے. اگر حضرت فاروق اعظم کا یہ کمال ہے, اور یہاں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم نے جس لشکر کو بھیجا تھا, خود جاگ رہے ہیں, جس لشکر کو حضرت فاروق اعظم نے بھیجا تھا کفار سے لڑنے کے لیے, تو انہیں دیکھنا ان کا کام تھا. وہ ان سے اوجل نہیں, کیونکہ ان کے بھیجے ہوئے تھے. تو جتنوں کو حضرت عمر نے بھیجا اتنوں کو دیکھ رہے ہیں, تو جتنوں کے میرے نبی ہیں, جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ رہے سبحان اللہ. جتنوں کے یعنی جن کے میرے نبی ہیں ان کو کر دیکھنا میرے نبی کی شان ہے نا. تبھی فرماتے ہیں رفع اللہ علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہاتھی. حضور فرماتے ہیں ساری کائنات اب نے میرے لیے سمیٹ دی ہے, میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ ہے حضرت عمر کی کرامات حسی. بہت ساری ہیں. اب کرامات مانوی دیکھیے, یعنی رب کے ہاں ان کا قرب اور نیکیاں اور رب تعالیٰ کی قربت کے لیے اعمال صالحہ. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و پیار کی باتیں ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, یہ آسمان پہ ستارے آپ دیکھ رہے ہیں؟ حضور یہ آسمان پہ ستارے دیکھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ. اب حضرت عائشہ کا سوال دیکھیے. اب اگر میں اس کی تفصیل کروں گا تو بڑا ٹائم چاہیے, اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ, ستاروں کے برابر آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نہیں سمجھے سوال کتنا بڑا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا گویا یہ عقیدہ ہے, میرے نبی ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں. اور پھر کہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں, گویا حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے, میرے نبی ہر امتی کو بھی جانتے ہیں, اس کی نیکیاں بھی جانتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ, ان ستاروں کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں, ان ستاروں کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں منظر ہو گئی کہ میرا تو گمان یہ تھا کہ سرکار میرے والد قربان کا نام لیں گے, کیونکہ سفر میں حضر میں دن رات صبح شام 55 جوانی میرے پاپا ان کے ساتھ رہے, تو نیکیاں تو میرے پاپا کی زیادہ ہونی چاہیے. سرکار نے تو حضرت عمر کا نام لے لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے کیا کہا یا رسول اللہ این حسنات ابو بکر, میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں. سرکار نے فرمایا عائشہ, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, تیرے بابا ابو بکر کی ایک غار والی نیکی ایک طرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نیکیوں کے حوالے سے, یعنی نیکوں کاری میں کتنا کمال ہے کہ میرے نبی نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر میرے امتی عمر کی نیکیاں. عمر کی نیکیاں. اور پھر سرکار نے فرمایا عمر کا مقام کتنا ہے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. اور پھر حضور نے نا حضرت عمر کی شان عظمت بیان کرتے کرتے کبھی کہا کہ میں نے خواب دیکھا تو لوگوں کو قمیصیں پہنائی جا رہی ہیں, کسی کی قمیص کہاں تک, کسی کی کہاں تک, کسی کی کہاں تک, سب سے لمبی قمیص عمر کی ہے.
کبھی حضور نے فرمایا دودھ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، تو عمر کو پلایا جا رہا ہے، ساتھ ابو بکر کو پلایا جا رہا ہے، پھر عثمان کو پلایا جا رہا ہے، یعنی حضور کی یاد کا تذکرہ فرماتے رہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کرامات حصی بھی عطا فرمائی اور کرامات مالی بھی عطا فرمائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت میں جناب صدیق اکبر کے بعد دوسرا نمبر، یعنی فضائل افضلیت میں دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خود ابن ماجہ شریف کی روایت حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دوستان گرامی، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین کی وہ خدمات کی ہیں، رب کا وہ قرب حاصل کیا ہے، دین اسلام کو وہ نفع عطا فرمایا ہے. اس لیے خود نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگ کر رب سے حضرت عمر کو دیا تھا، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے تو رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. محبوبہ تیرے لیے رب بھی کافی ہے اور تیرے لیے یہ ایمان لانے والے بھی کافی.